السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم. اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ ہی المسک ما کررتہ یتضوع. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ملقب مفتی اعظم ہیں اور ہندوستان کی جو بہت سی تنظیمیں اور تحریکات خالص دینی ہوں یا ممزوج اور مختلط با سیاست ہوں یا عام ملت اور ملک کی رہنمائی کے لیے تطوعاً یا فریضتاً انجام دینے کے لیے بنائی گئی ہوں، تاسیس کی گئی ہوں، ان میں مفتی صاحب کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نے آتا ہے. اور کئی حضرات سے میں نے ابھی بہت کچھ سنا ہے، اور ان سب کا خاص طور پر فتویٰ کے حوالے سے جو بات کہی ہے لوگوں نے، اور بتایا ہے کہ دو چیزیں اس میں بہت ضروری ہیں. اس میں سے ایک چیز بتائی کہ تقوی ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ غور سے پڑھا جائے علماء کے بارے میں تو کل مفتی اور کل فتویٰ مرہون منت ہے اور اول اور آخر ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور وہ جو اللہ جل شانہ کا حکم بتائیں، اس کی مراد متعین فرمائیں، اور قوم ملت اور ہر مستفتی کے دل کی آگ کو بجھائیں اور اس کے سوال کی تپش اور خلش کو پورے طور پر ختم کر کے اس کو صحیح اور اچھے راہ پر اچھی جگہ کی طرف رہنمائی فرمائیں، اس میں کس قدر تقوی کی ضرورت ہوگی. لوگ کہتے ہیں اہل علم کا ذکر آیا تو سعد بن ابی لیث کا بھی ذکر آیا، مصری کا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول جدید اور قول قدیم کا جو ذکر آتا ہے، تو جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینے کا علم لے کر کے، اور بیچ میں اور راستے میں کتنے علوم سے وہ سرفراز ہوئے تھے ان کا تو پوچھنا ہی نہیں. لیکن جب لیث بن سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ کہاں سے کہاں تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء فرماتے اذا ذکر العلماء فمالک النجم، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں لیث بن سعد مصری کیا تھے، یعنی ان پر بھی بہت زیادہ بڑھا دیا اور بہت زیادہ آگے کر دیا. اس میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، بات سے بات نکلتی ہے تو نکلتی چلی جاتی ہے اور دور تک جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ مجلس کا کسی طرح سے نہ متحمل ہے اور نہ ہی اتنا علم ہے کہ ان بزرگوں کا سلسلہ اور ذکر شروع کیا جائے تو جا کر کے انتہا نہ ہو. بلکہ اللہ تعالی جل شانہ کی شان تو بڑی نرالی ہے اور سب سے بڑی ہے، اور اس سے کوئی نسبت لیس کمثلہ شیء. لیکن کہیں کہیں کچھ ذکر کرتے ہیں کہ اسیان ماں و رحمت پروردگار ماں آرا نہایت استنائرا نہایت. جس طرح سے وہ ذات بے ہمتا کی رحمتوں کی اور کسی چیز کی بھی کوئی انتہا نہیں کہ کوئی
کچھ کہہ سکے، اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اہل علم کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں اسی طرح کی بات آتی ہے جو ختم نہ ہونے پائے، چاہے سب ختم ہو جائے بیان کرتے کر۔ میں اکثر کہتا ہوں، ابھی کئی جلسوں میں نے کہا، اور فقہ نوازل اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل اس وقت ہیں، اس وقت تو فقہ نوازل قدم قدم پر تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی بنیاد پر کہا تھا کہ نبض کے نہیں حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد جو ساری دنیا کے سیاستدان اور علماء ایک طرف فقہیات میں آسمان میں گئے ہوں اور دوسری طرف سیاسیات والے، اور دونوں سرے کبھی ملتے نہیں ہیں، تو ان دونوں کا جامع ہوتا ہے، خبیر ہوتا ہے، گویا کہ اس کے پاس کل تجربہ پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ جو خلیفہ کون تھے، عباسی تھے، ہارون رشید، کہا کہ جو اتنا ان کو نہیں ہوگا جن کے ہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس سے زیادہ امام مالک خبیر تھے، تو کہتے تھے العالم خبیر بے زمانے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتے تھے، بات ختم کر رہا ہوں، آپ سے تو کچھ میرے بزرگ ترین عزیز ہیں اور میں نے لوہا مان لیا آپ کا، تو آپ سے تو حق ہے کہ 1 منٹ کہوں، لیکن نزاکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں کیا کہوں کہ ذرا سی دیر ہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف، وہ مجھے خود گھڑی کی طرف دیکھنے کی، تو بہرحال وہ بھی وہیں اسٹاپ کر دیتا ہوں۔ لیکن میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ سب کچھ لے آؤ، سارے فقہیات لے آؤ، سارے اجتہادات لے آؤ، سارے قرآن و حدیث کو کھنگھال ڈالو، اور اس میں جتنے بڑے مفسر اور فقیہ اور شارح بن جاؤ، لیکن وہ تقویٰ جو امام اعظم کو حاصل تھا، جس پر سرفراز تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعے کو جان لو، امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنہ کہلائے، امام ابن تیمیہ کون تھے، کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے وہ تقویٰ ہے؟ مفتی کے لیے سب سے بڑی چیز وہی تقویٰ ہے، اور اسی چیز نے ان کو رہنمائی کی تھی کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، یہ دوسری چیز جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ ذکر آیا کہ خلافت کمیٹی ہو، قادیانیوں کا مسئلہ ہو، اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے، لیکن علامہ امرتسری شیخ الاسلام جن کو کہا گیا 100 رسالہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ 100 تو میرے آنکھوں کے سامنے ہیں کتابیں اور رسالے، لیکن اس کے علاوہ کتنا لکھا ہے وہ مجھے خیال آتا ہے، کبھی کبھی تو آتا ہے کہ وہ بھی کچھ تھا۔ تو یہ سب لوگ میں جانتا ہوں کہ اسی میدان کی دنیا کے لوگ تھے، اور کیسے ان کے ذہن میں تجویز آئی۔ آپ سے میں بہت ڈرتا ہوں، اور آپ کی فراست اور آپ کی سیاست اور آپ کی، دیکھیے مفتی صاحب کی سوجھی، فقہا کی سوجھی، علماء کی سوجھی، ہر جگہ محترم مولانا محمود صاحب کے ایسے ہی ہم لوگ دل دادہ نہیں ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں ہر طرف، اسی لیے ایسی جامع شخصیت کا خاص طور پر یہاں اکٹھا کیا ہے، اور یا مسلم لیگ ہو اور جتنی کمیٹیاں تھیں، اور خود صدارت کی کسی اور کرسی صدارت پر وہ بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹھنے والے تھے احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ادھر 3-4 علماء کا تو اہل حدیث علماء کا ذکر آیا جو چوٹی کے تھے، اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ 2.5 سال اور اس سے پہلے 1 سال کون سے افکار کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، اور پیچھے سے غزنوی تھے، اور عبدالجبار قصوری تھے، اور ابراہیم سیالکوٹی تھے، جن کا ذکر تو بار بار میں نے دیکھا ہے کہ آتا ہے۔ تو مولانا یہ لوگ کیسے ان کی تحریک کی تھی اور کیسے ان کا نام تھا، میں نے سمجھا کہ یہ صرف اہل حدیث حلقے میں ہے جو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فکر کی تھی اور یہ تحریک انہوں نے شروع کی، اور تجویز اور نام بھی پیش کیا تھا مولانا امرتسری نے۔ تو اب دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو یہاں سے زیادہ وہاں لکھا ہوا ہے، تو یہاں وہاں کی بات نہ کر، اور نہ یہ ہے، یہ علماء ربانیین تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں کون سا کام ہو رہا ہے، کون سی ضرورت ہے، سب اس کے لیے جٹ جاتے تھے اور لگ جاتے تھے۔ اور ہاں یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں، آج جتنے چیلنجز ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنے مشکلات ہیں، کم سے کم ہم اس ذروۂ سنام کو نہیں پہنچ سکے تو کم سے کم نقش قدم پر چل کر کے ملک کے، ملت کو اور انسانیت کے درپیش مسائل کے سلسلے میں
اس کو ان کی بنیادوں پر متحد اور ہر طریقے سے متفق اور تقوی و اخلاص کی بنیاد پر اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مزید نہ کہہ کر کے، اور ان کے ساتھ جو یہ جتنے تھے اس وقت کے فرنگی محلی ہوں یا جن کا نام میں نے ابھی کچھ لیا ہے، اس میں کوئی بٹوارا اٹوارا تھا نہیں، کوئی سرحدیں تھی نہیں۔ حالانکہ وہ وقت یہ تھا کہ فقہی طرف فقہی مسائل میں اس وقت طرح نہیں تھا جو کھلا پن تھا، بڑا جمود تھا، بڑے اجتہادات کے دروازے تھے، فلاں تھے، اور لیکن آج تو کھلی ہوئی دنیا ہے۔ اس وقت ان کا یہ کارنامہ تھا کہ لگتا تھا کہ ایک ہی بات سب کے دلوں میں دھڑک رہی ہے۔ تو میں ایسے میں کہوں گا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور شکریہ کیا ادا کروں حضرت مولانا محمود صاحب اسد صاحب کا اور دیگر تمام بزرگوں کا اور جمعیت العلماء یہ لوگوں کا۔ میں کہوں گا کہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ جل شانہ کا کہ ان آبائی والی جو بات کہی ہے ان کو اکٹھا فرمایا آپ نے۔ اور تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں یہ قصہ پاری نہ را۔ تو آپ شکریہ کریں اللہ جل شانہ کا کہ یہ توفیق آپ کے حصے میں آئی ہے۔ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناش کے بخدمت بداشتت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔